نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين الكسيم الجسيم النعيم العظيم الرؤوف الرحيم الحبيب الكريم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ، خلوص اور اخلاص کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ حضریہ درود السلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمنا ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے اور بار دیگر دین نبی کا پھر اعلان ہو جائے، اور دیکھیں ہم بھی رب کے آخری فرمان کا منظر، نبی کی شان کا منظر، نبی کی آن کا منظر۔ اور میرے محبوب وطن اگر تجھ پہ ہو جان نثار، میں یہ سمجھوں گا کہ ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لادتاد حمد و ثناء کے بعد، اور اس کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام ادب کے لائق اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر مجھے اس عظیم موقع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور سنا کر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی اور ہمارے علماء اہل سنت کا کردار۔ حضرات محترم، تمام قومیں اپنی قومی و ملی دن عید الوطنی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور قوموں کی تاریخ میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں کہ جن کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور ہمارا پاکستان، یہ وطن 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، اور یہ وطن وہ وطن نہیں کہ جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہو، بلکہ اس کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اینٹوں کی جگہ ہڈیاں اور پانی کی جگہ خون کا استعمال ہوا، اور حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو، ان کے دل کے ٹکڑوں کو قتل کر دیا گیا، اور کتنے بے بسوں کے سامنے ان کے خاندان کو ان کے گھروں میں بند کر کے نظر آتش کر دیا گیا، اور وہ بیچارے دل پکڑ کر رہ گئے، اور کتنے بچوں کو یتیم کر دیا گیا کہ وہ ساری زندگی اپنے والدین کی شفقت کو ترستے رہے۔ حضرات محترم، آج 14 اگست کا دن ہے، ہم کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بہت سے عام لوگ اور اکثریت میں بالخصوص نئی نسل اکثریت میں اس سے بالکل نہ واقف ہے، اور ناخواندہ لوگ پراپوگنڈے کا شکار ہیں، اور بہت سے پڑھے لکھے ہوئے لوگ بھی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آزادی اور 14 اگست کا تصور محض ان کے لیے ایک داستان کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 14 اگست کو آزادی حاصل کی، کیوں، کس سے اور کیسے حاصل کی، ان بنیادی سوالات سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ اور اس بے خبری کا نتیجہ یہ برآمد ہو رہا ہے کہ آج 14 اگست آزادی کا تصور محض ایک کھوکھلے نعرے میں تبدیل ہو گیا، ایک غل غپاڑا، ہلڑ بازی، بے شرمی، بے حیائی اور لاقانونیت اس دن کی پہچان بن چکی ہے۔ حضرات محترم، ہم سوچیں کہ ہم نے گزشتہ سال اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے اور اہلیان وطن کے لیے، اس میں بسنے والوں کے لیے، اس میں رہنے والوں کے لیے کیا کچھ بھلائی کے کام کیے، کیا کچھ ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور ہمارا کون سا عمل صرف اور صرف
پاکستان میں مفاد تھا تو یقیناً جواب منفی ہوگا۔ حضرات محترم، جب کہ ہم ان باتوں پر غور کریں تو ہم بہت سی بحث و مباحثہ سے بچ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، 14 اگست کا دن آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول کر، ہاتھوں میں باجے پکڑ کر اور سارا دن بے حیائی اور بے شرمی میں گزار دیں۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم شکرانے کے نفل ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اپنے بزرگان دین کی جو ہے ان کی ارواح کو اصال ثواب کریں، جیسے ہم ایک مجلس کی صورت میں بیٹھے ہوئے۔ حق تو یہ بنتا ہے، یہ نہیں کہ ہم بے حیائی اور بے شرمی سارا دن گزار دیں۔ حضرات محترم، یہ پاکستان بڑی قربانیوں سے ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ بڑی مشکلات سے ہمیں حاصل ہوا ہے کہ ایک مختصر سا قافلہ پاکستان کی طرف مسلمانوں کا سفر کر کے آ رہا تھا، اور راستے میں سکھوں نے ان پر جلگار کی، اور وہ مختصر سا قافلہ تھا تو ایک کماد کے کھیت میں چھپ گیا، اور سکھ بار بو سونگ رہے تھے کہ شاید یہاں کوئی چھپا ہوا نہ ہو، تو ان مسلمانوں نے اپنے دہن دبائے ہوئے تھے، تو ان میں ایک بچہ جو گرمی کی شدت کی وجہ سے رونے لگ پڑا۔ کماد میں بچے گرمی کی شدت کی وجہ سے رونے لگ پڑا، اور اس کی ماں کی طرف سارے گھورنے لگے، اور اس ماں نے اپنے بیٹے کا اپنے ہاتھوں سے، اپنے لخت جگر کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر اس سے مار دیا کہ اس ایک کی وجہ سے ہم سب نہ مارے جائیں۔ اور کچھ عرصہ قبل ایک فوجی مسلمان جو انڈیا کا بارڈر پار کر جاتا ہے، اور وہاں کے مقامی لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سمگلر ہے، اسے ایک گھر میں قید کر دیتے ہیں، اور وہ فوجی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے ایک کمرے میں قید کیا تو رات کا پچھلا پہر آیا تو مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا، تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایک سایہ سا نظر آیا، تو ایک بوڑھی عورت بڑے غصے اور بڑے نفرت سے میری طرف گھور رہی تھی، تو میں نے اٹھ کر وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ تم مجھے اتنے غصے سے کیوں گھور رہی ہو؟ تو ان لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ کوئی سمگلر ہو، تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کہ تم سکھوں نے ہمیں کہاں پاکستان بنا کر دیا تھا، تم نے پاکستان بنتے ہم پر جو قیامت توڑی تھی، ہمیں جو تکلیفیں دی تھی، ہمیں جو دکھ دے تھے، ہمیں جو مشقتیں دی تھی، ہم وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتے۔ تم ماؤں کی گودوں سے ان کے بچوں کو چھین کر پان کی نوک چڑھاتے، پھر انہیں پٹک کر زمین پر مارتے، اللہ اکبر، اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی، ان کا پیٹ پھٹ جاتا، اور ان کی ماں کیا کہا کرتی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور وہ کہنے لگے تم نے تو ہم پر بڑے غضب ڈائے تھے، ہمیں بڑی مشقتیں، بڑے دکھ، بڑی تکلیفیں دی تھی، تم کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پاکستان بنا کر دیا تھا، تم نے حق میں پاکستان بنا کر دیا تھا۔ تو اس عورت نے جو جواب دیا بڑا قابل توجہ جملہ ہے، اس نے کہا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت مسلمانوں کی بہت ساری بیٹیاں اٹھا لی گئی تھی، ان بدنصیب عورتوں میں سے ایک میں بھی ہوں، اور ان بدنصیب عورتوں میں سے ایک میں بھی ہوں، اور آج ان کے بچوں کی ماں ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا کسی طرح چھوڑ کر پاکستان جانا ممکن ہوا تو میرا ایک پیغام پاکستانی قوم کو دینا کہ یہ اتنا معزز ملک ہے، اتنا مقدس ملک ہے کہ اس کے ساتھ غداری اور خیانت نہ کرے۔ اور بہت قابل توجہ جملہ، وہ عورت کہنے لگی کہ خدا کی قسم اگر میرے بیٹوں کو بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا نام لے کر انہیں دم کرتی ہوں تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے، کہ یہ اتنا مقدس اور اتنا معتبر اور اتنا معزز ملک ہے، اور اس ملک کی قربانیوں کے لیے ہمارے علماء اہل سنت میں کا بھی بڑا کردار ہے، اور بہت سارے علماء کا بڑا کردار ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑے عالم حضرت علامہ مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی، آپ کی داستان پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ ایک بہترین عالم و فاضل اور طیب شاعر تھے۔ آپ نے شاہ ابو سعید مجددی رام پوری سے درس حدیث لیا، اور مشہور شاعر ذکی مراد آبادی شاگرد امام بخش ناصر سے فن شاعری لیا، اور 1841 عیسوی کو حج و زیارت کی سعادت حاصل کی، جس کی یادگار تجمل دربار ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کئی تصانیف ہیں، مثلا ترجمہ شمائل ترمذی، بہار خود نسیم جنت، جذبہ عشق اور دیوان کافی۔ آپ کی نعتیہ شاعری اور جذبہ عشق کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مہکا ہے میری بوئے دہن سے عالم، یا نغمہ شیریں نہیں تلخی سے بہم، کافی سلطان نعت گویا ہے رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ اور مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی انقلاب 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف سینہ سپر تھے، اور مراد آباد میں چلنے والی تحریک حیرت کے قائدین میں پیش تھے، اور نواب مجد الدین خان عرف مجو خان کی سرکردگی میں جب آپ مراد آباد میں آزاد حکومت قائم کی تو آپ کو صدر الشریعہ بنایا گیا، اور آپ شرعی احکام کے مطابق
جو ہے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اور آپ نے انگریزوں کے خلاف فتاوی جہاد جاری کیا، اور انگریزوں کے خلاف فتاوی جہاد جاری کیا، اور جس کی نقلیں دوسرے مقامات پر بھی بھیجی، اور بعض جگہ آپ خود تشریف لے جاتے رہے۔ اور جب یہ سلسلہ جاری تھا تو اس وقت انگریزوں نے وہاں کے غداروں کو ایک لالچ دے رکھا تھا کہ جو کوئی جس کسی مجاہد کو گرفتار کر کے پھانسی دلوائے گا تو اس کے بدلے میں اس کی جائیداد کا بڑا حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اور اس لالچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی ایسا مجاہد نہیں بچا تھا کہ جس کو غداروں نے گرفتار کر کے پھانسی نہ دلوائی ہو۔ اور لہٰذا مولانا کا خبری کمینہ صفت انسان نازنین پر استری پھیرے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا سوچئے کہ وہ کیسا دردناک منظر تھا، وہ کیسا خوفناک منظر تھا۔ ایک عام آدمی نہیں، ایک عالم دین کے جسم پر گرم استری پھیری گئی، اور فخر الدین کلال نے اس شرط پر کر دیا کہ جو مولانا کو گرفتار کرے گا اس کی تمام جائیداد اس کو دے دی جائے گی۔ اور جو ہے انگریز کورٹ کا یہ عالم تھا کہ ملزم کے بیان میں جس طرح چاہے تحریر کر دیں، جس گناہ میں مرضی ڈال دیں، جس جرم میں مرضی ڈال دیں، ملزم کو نہ بیان دیکھنے کی، نہ وکیل کرنے کا حق تھا، اور نہ ہی کوئی سفارش پیش کرنے کی اجازت تھی۔ اور مولانا کا بھی ایک ظالم انگریز مجسٹریٹ کے جو ہے مقدمہ روبرو پیش ہوا، اور بہت جلد سے فیصلہ سنا دیا گیا۔ اور مولانا عبد المالک مصباحی لکھتے ہیں کہ جب آپ کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا اور اسلام سے گزشتہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، ہر طریقہ استعمال کیا گیا، ہر تجربہ استعمال کیا گیا، لیکن ناکام رہے۔ آخرکار 1858 عیسوی کو مولانا کو ایک مراد آباد کے چوک میں سر عام تختہ پر لٹکا دیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ اور جب آپ کو قتل گاہ کی طرف دیا جا رہا تھا تو آپ اپنی ایک نعت شریف پڑھتے ہوئے خرامہ خرامہ تشریف لے گئے کہ کوئی گلبا کی رہے گا لا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آخر میں بابا جی دنیا والوں کو یہ پیغام دے کر چلیں گے کہ سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور جو مولانا کو برسر عام تختہ پر لٹکا دیا گیا اور مراد آباد کی جیل کے سامنے مجمع عام میں پھانسی دے کر وہیں دفن کر دیا گیا، اور آپ کی شہادت کے کافی عرصہ بعد وہاں سے ایک سڑک نکالی گئی، تو آپ کے جو ہے مزار شریف کا مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ آپ کے مزار شریف کا جو ہے نقش جو ہے نمایاں نہیں تھا، تو مزدور کام کر رہے تھے، سڑک نکال رہے تو آپ کی قبر مبارک کھل گئی، تو مزدور کا پاوڑا آپ کی پنڈلی مبارک پر لگا، اور مزدوروں نے دیکھا کہ جسم مبارک ویسے ہی کہ ویسا تھا جیسے شہادت کے وقت تھا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، ارے بدن تو دور کی بات ہے، کفن میلا نہیں ہوتا۔ پھر جو ہے انجینئر نے جو سڑک کا رخ تبدیل کر دیا اور آپ کے جسم مبارک کو کہیں بھی منتقل نہ کیا گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے سڑک میں تھوڑا ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ علماء تھے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنی تکلیفیں سہی، اتنے دکھ سہے، جن ان قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد سرزمین پر رہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے ساتھ محبت کریں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام شہداء کی قبور پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جو کچھ سنایا دوران خطابت، اس میں اگر کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرما کر اپنی طیب و طاہر بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔